بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کی طرف سے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں آج میں دو ماہرین کے ساتھ موجود ہوں. جناب بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب اور جناب محمد عاصم بٹ صاحب. بہت شکریہ جناب علی. جو گفتگو ہے اگرچہ اس کے سرنامے میں شاعری آتا ہے، لیکن اس کا تعلق چونکہ ان لوگوں سے بھی ہے جو شعر کے سمجھنے والے ہیں، تو بٹ صاحب ان میں ایک نمایاں نام رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس گفتگو میں ہم نے ان کو بھی شامل کیا ہے، قاری کی حیثیت سے بھی اور ادب کے ایک مؤثر لکھنے والے کی حیثیت سے، ادب کے میکینزم کو جاننے والے کی حیثیت سے. اسی طرح ڈاکٹر ارشد معراج صاحب جو ہیں وہ خود لکھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوانوں کا ہمارا طبقہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا انسلاک بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی، اس کے علاوہ بھی. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے استاد یا ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ان کی نفس پر ہاتھ رکھتا ہے، تو بہت سے معاملات وہ جانتے ہیں. تو اس بنا پر آپ دونوں کے سامنے سر یہ سوال رکھتے ہیں. اس پہ پہلے بھی بات ہم کرتے رہے کہ جو ادب کی تفہیم اور اس کی مقبولیت، بلکہ شاعری کی تفہیم اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ معرض سوال میں ہے کہ وہ جو ہو رہی ہے وہ کیسی ہے، جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، جو ہو چکی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بہت سے جو عوامل، بہت سی وجوہات، بہت سے جواز اس کے دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ جسے ہم انگریزی میں جنریشن گیپ کہتے ہیں، کہ ایک نئے زمانے کا آدمی آ گیا ہے، اس کے معاملات اور ہیں، اس کے جو مسائل ہیں وہ اور ہیں، اس کی ترجیحات اور ہیں. وہ ایک اور زمانے میں آ کر پیدا ہوا ہے، اس نے ایک اور شعور کے ساتھ آنکھ کھولی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے اس کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ جنریشن گیپ بنتا ہے. تو کہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تربیت اس کی نہیں ہو سکی تو وہ نہیں سمجھ پا رہا، کہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے یا جو دوسرے تشہیری ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو وہ ہو گیا ہے. تو ان سب کے ساتھ ساتھ کہیں ایک وہ وجہ بھی ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہے کہ نئے زمانے کا آدمی کسی نئی چیز کی طرف راغب ہوگا تو ہم اسے واپس پرانی چیزوں کی طرف پلٹانے کی، لوٹانے کی یا کھینچنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ہے سوال. لہٰذا جو فریز ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جو جنریشن گیپ ہے وہ شعر کی تفہیم میں اور اس کی مقبولیت میں اس کا جو عمل دخل ہے وہ کتنا ہے. ارشد معراج صاحب شروع کرتے ہیں. جناب بہت شکریہ. یہ بنیادی طور پر بڑا دلچسپ سوال ہے، بلکہ یہ اسٹڈی ہونی چاہیے باقاعدہ ایک اس پہ کہ جس کو آپ جنریشن گیپ کہہ رہے ہیں تو پرانی ٹرم ہے. ہر جو نسل آتی ہے وہ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے، ان کے درمیان میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اس طرح سے جس طرح ایک جنریشن سمجھ رہی ہوتی ہے پچھلی والوں کو، اس طرح سے گزشتہ جو نسل ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا انسلاک نہیں بن پا رہا ہوتا. تو جنریشن گیپ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم اس عہد میں آتے ہیں، یہ جو سائبر ایج آئی ہے اور اس کے بعد یہ جو جن زی جس کو کہا جا رہا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم جنریشن گیپ، جو وہ لوگ جو بلیک اینڈ وائٹ سے جنہوں نے کلر دیکھا اور کلر کے بعد یہ بھی دیکھ رہے ہیں سائبر ایج بھی، ان کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے یہ بہت شدید ہے. اچھا، یہ تو ممکن ہو نہیں سکتا کہ آپ وقت کا پہیہ گھمائیں اور آپ یہ جو 24-25 سال گزر گئے ہیں ان کی تربیت کو واپس لے جائیں یا ان کے مزاج کو واپس لے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب کسی طرح بھی زور لگا لیں، جو ہمارا مزاج، جو ہم وہ نسل آخری ہیں، اب ہم سب جو ہمارا مزاج شعر شناسی کا مزاج تھا یا آرٹ کو سمجھنے کا مزاج تھا یا چیزوں کو جس طرح کلاسیکل میتھڈ کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کا مزاج تھا، یا پوری دنیا میں بھی اس قدر ریپڈلی تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں جو اس دور میں آئیں. اب تمام وہ گلوبل سچویشن اور ثقافت کی تبدیلی اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یار جن زی نے بھی وہ اثرات قبول کیے. اس اثرات کے نتیجے میں ان کا اپنا ایک شعری ذوق ڈیولپ ہوا ہے. ایک شعری ذوق جو ہے وہ اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں نا، وہ اگر آپ ہمارے شعری پیمانوں پر پورا اترے نہ اترے وہ ایک الگ بات ہے،
اچھا یہ بھی پوری طرح سچ نہیں ہے کہ ہم ایک دو لوگوں کو سامنے سمجھ کے جو آج کل پاپولر ہیں ان سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پوری جنریشن ہی ایسی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا مثال میں یہ دوں گا کہ میں بہت خوش بھی ہوا ہوں اور مجھے حیرت بھی ہوئی ہے کہ انجم سلیمی بڑے سینئر لکھنے والے ہیں، ہم سے بھی سینئر ہیں. وہ مسلسل جو نوجوان اچھا شعر کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے آج ان کا کوئی 51 انہوں نے تحریریں لکھی ہیں ان کی تعارفی ان پر. اچھا وہ میں پڑھتا نئے دستخط کے نام سے، اور میں وہ دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں. ان میں جو سلیکشن انہوں نے دی ہوتی ہے، انتخاب ہے، اس میں واقعی بہت سارے اچھے شعر بھی ہوتے ہیں جن کی داد دینی چاہیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ بے شک اس مزاج کے اشعار نہیں ہیں جو ہماری تشفی کریں یا اس سے جو پہلے ذوق رکھنے والے تھے ان کے معیار پر پورا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال شاعری وہ ہے. بات یہ ہے کہ شاعری بننی چاہیے. اب مقبولیت کا جو حوالہ ہے، قبولیت تو ہر عہد میں رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، سوائے کلاسک کے جو فار ایور ہیں اور رہتے ہیں. دیکھیے سے بھی چند اختر شیرانی آئے، کیسی غلغلہ تھا، چلے گئے. عدم کا کیسا ایک نام تھا، چلے گئے. اور بے شمار ایسے ساحر کا کیسا جادو تھا، جگر کا تھا، جوش کا تھا، بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن وہ مقبولیت پھر وقت کے ساتھ زائل ہوتی چلی گئی. اچھا ایک بات تو یہ ہے خاص طور پر کہ ایک گانے کا گلوکار ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں جو لمبی سانس کے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں. ایک گانے کا گلوکار مشہور ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی موت آپ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نام بھی نہیں یاد رہتے. کس کو یاد رہا ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا ایک گانا تھا. لیکن وہ جو تواتر کے ساتھ اس عمل میں رہتے ہیں، ریاضت کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اپنا مقام بھی پا لیتے ہیں، جگہ بھی بنا لیتے ہیں، اور وہ مقبول بھی ہونے کی ان کے اندر پوری صلاحیت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادب بن گیا، یہ شاعری بن گئی، اس طرح بھی آ جاتے ہیں. تو یہ میرا ابتدائی شاعر کی مقبولیت پہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بھی ظاہر ایک نظر ہے. لیکن ہم قاری کی طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں جو تفہیم کرتا ہے اور شاعر کو قبولیت دیتا ہے. اس زاویے سے ذرا آپ بھی فرمائیے. سوال اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے کہ جو گیپ ہے، آپ کیونکہ ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں، گیپ کا تعلق رفتار کے ساتھ. رفتار آہستہ ہوگی تو گیپ بھی تھوڑا ہوگا. جب رفتار زیادہ ہو جاتی ہے تو گیپ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو جنریشن کا جو گیپ ہے وہ بھی اب جب رفتار بہت زیادہ ہو گئی ہے وقت کی، پچھلے 30-40 سال میں جس طرح سے تواتر کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں تو گیپ بڑھ گیا ہے. تو یہ گیپ اسی طرح کا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا. ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ گیپ اسی طرح کا ہے. دوسری طرح بات یہ فرمائیے کہ قاری کی طرف کھڑے ہو کر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ گیپ تو بالکل نیچرل بات ہے کہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو 60 کی دہائی عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ 60 کی پچھلی صدی کی 60 کی دہائی کے بعد جس تیزی سے تبدیلی آئی ہے ٹیکنالوجی میں اور ہمارے رہن سہن میں، اور ایون ہماری جو سمجھ بوجھ ہے دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اس نے ہر چیز پہ اثر انداز ہوئی ہے. 60 سے زیادہ دور نہیں ہو گیا. 60 کے بعد اصل میں جو ابھی جن زی کی بات ہو رہی نا، جنریشن جو زی ہے وہ شروع ہوتی ہے 90s میں. ہاں 90s کے بعد تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 60 کے بعد آپ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو 60-70 سال ہو گئے. ہاں یہ تو بہت بڑا مطلب یہ جو تبدیلیوں کا ایک بڑا ریلا آیا نا، اس کا آغاز تو 60 سے ہی ہوا بہت تیزی کے ساتھ. اور اس میں تو پھر ہم بھی آتے ہیں. لیکن وہ رائپ ہوا، ہاں اس میں ہم بھی آتے ہیں. لیکن جو یہ رائپ ہوا سارا معاملہ وہ 90 کی دہائی میں یا اس صدی کے آس پاس کسی وقت ہوا. تو اس سے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو نئی جنریشن ہے اس کی ویلیوز مختلف ہوتی ہیں، اس کے امیجز مختلف ہوتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ چیزوں کے بارے میں مختلف ہوتی ہے، اس کے تقاضے جو ہیں چاہے وہ فنی تقاضے ہیں یا عملی تقاضے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے تو انکار نہیں ہے کہ شعر کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا. شعر جو ہے وہ تو بنیادی آپ کی ایک ضرورت ہے، بنیادی ایک خاصہ ہے اپنی انسانی فطرت کا، تو اس سے تو انکار نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ
آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں یا ادبی جو حلقے ہیں، تو سب سے زیادہ جو مقبول صنف ہے آج بھی شاعری ہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں. لیکن اس شاعری کے لیے جو عوام کی یا سننے والوں کی یا قارئین کی جو تقاضے ہیں وہ مختلف ہیں. ایک تو بات ہم اصل میں سوال یہی ہے. سوال یہ تو اب اس میں کچھ چیزیں کم بھی ہیں. مثلا میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک ادبی تربیت کا ایک ماحول تھا، چاہے وہ گھر کی سطح پہ تھا، چاہے وہ اسکول کی سطح پہ تھا یا کسی بھی اور حوالے سے، وہ بہت بڑا اس میں گیپ آ گیا. مثلا آپ دیکھیں اسکولوں میں مجھے یاد ہے کہ بزم ادب ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنا بڑا تربیتی ادارہ تھا ہم لوگوں بچوں کے لیے کہ آپ چاہے ادبی ذوق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن ایک ادبی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنے ایک تسلسل کے ساتھ اور بعض اوقات ہفتہ وار ایک باقاعدگی سے وہ ہوتی تھی، تو اس میں آپ شامل ہو ہی جاتے تھے. یا اگر شامل نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو وہ آواز، شعر کی آواز، کتاب کی آواز، لفظ سے جو ایک نسبت ہے اس کی آواز آپ کو آتی رہتی تھی. تو ایک تعلق جو تھا لفظ کے ساتھ یا ادب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، وہ آپ کا بنتا تھا، اور وہی پھر ساری عمر چلتا ہے. اسی طرح سے اور ادارے بھی جو ہیں جو کہ ادب کی یا لفظ کی پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں، جن میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یا جو ہمارے میڈیا کے جو ادارے ہیں، تو وہاں بھی ایک ادبی تربیت کا بہت زیادہ نسبتاً زیادہ اہتمام ہوتا تھا. وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، مس ہو گیا. اچھا اس کے پیچھے جی بات میں اس سے گزارش کروں کہ دو باتیں ہیں. یعنی ایک سوال یہ ہے کہ کیا تربیت کم کیوں ہو گئی؟ ٹھیک، اس پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہمارا جو بات کریں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو جتنے بھی ادارے ہیں یا مختلف وجوہات اور بھی ہو سکتے ہیں. جو بنیادی نقطہ ہے اس گفتگو کا وہ یہ ہے کہ یہ جو جنریشن کا فرق ہے، جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ بھی اس میں ایک بڑا عمل دخل اس کا ہے یا نہیں؟ اس پر سوال ہے، کیونکہ وجوہات تو اور بھی تلاش کی جا سکتی ہے. شاعری کے ذوق میں فرق آیا ہے، شاعری کے ساتھ جو نسبت ہے اس میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب شاعری کا جو ذوق ہے وہ چونکہ تربیت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ ایک مختلف طرح کا تقاضا جو ہے قاری کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. اچھا اس میں اب اسی سے جڑا ہوا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے ہم کہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کلاسک کے حوالے سے. ہم اپنے سلیبس میں کلاسک کو بھی شامل کرتے ہیں اور زیادہ حصہ اس کا ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں جو ایک پڑھنے والا ہے وہ کلاسک کو کس طرح دیکھتا ہے، یا ان شعروں کو جو ہمارے لیے زبان کے حوالے سے بہت اعلیٰ درجے کے لگتے ہوں گے یا فنی طور پہ وہ بہت ان میں کمال کی بتاؤ ہے اس میں، لیکن وہ ایک عام قاری کو، وہ آپ نے لفظ سخت استعمال کیا لیکن وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے ایسے ہی جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. مطلب ہم بے دقت تاری ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن. تو یہ کلاسک کا حصہ ہے. اب اس طرح کے اور بہت سے شعر ہیں جن میں زبان کا برتاوا جو بہت شاندار ہے اور فنی لوازم بھی اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آج کے جو قاری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی ضرورت ہے، اس کو پورا نہیں کرتے. تو ذوق میں فرق آیا. آج کا ذوق جو ہے مختلف ہے، اور اس ذوق تک پہنچنے کے لیے ہمارا لکھنے والا کتنی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس پہ آپ سے بات ہو بھی رہی تھی، اسلوب جو ہوتا ہے. ہر جو لکھنے والا ہے وہ اپنے عصری جو ایک تقاضے ہیں، جو عصر کی ایک مجموعی طور پہ فکری لہر ہے یا فکری اس کا جو ایک جھکاؤ ہے، اس کی مناسبت سے ایک اپنا اسلوب وضع کرتا ہے اور اس کی وہ کوشش کرتا ہے، شعوری طور پہ بھی اور غیر شعوری طور پہ بھی. لیکن اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ اس کی کمٹمنٹ ہے. سو آج ہوا یہ کہ چیزیں اجرت کا شکار ہوئی. اس میں آپ کا سوشل میڈیا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جس نے چیزوں کو اس کی بہت تیز کر دی، اور وہ جو ٹھہر کے غور کرنا، ریاضت کرنا اور پھر اپنے اثر کو سمجھنا
اور پھر جو نئے امیجز ہیں، نئے جو زاویے نکلے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے، ان کی مناسبت سے پھر شیئر کرنا، وہ رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا، اس طرح نہیں رہا، وہ کمٹمنٹ کی وجہ سے کم ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک نئی بات کہنے کا چلن ہے وہ بہت ماند ہے، مطلب وہ بہت کم، ہاں مواندگی کا شکار ہے۔ بہت اچھی بات کیا۔ تو اب اس کمٹمنٹ کو کیسے پیدا کیا جائے، یہ ایک تو رائٹر کی طرف سے بات، یہ لکھنے والے کی طرف سے، ہاں، جب تک وہ کمٹمنٹ پیدا نہیں ہوگی اور رائٹر جو ہے وہ اپنے اثر سے جڑ کے اس کے امیجز کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنے دور کی جو مختلف علوم میں جو پیش رفت ہے اس کی مناسبت سے جو آپ کا زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو رویہ بدلا ہے، اس مناسبت سے اگر آپ وہ شعر نہیں کہتا تو وہ پڑھنے والے کے ذوق پہ پورا نہیں اترتا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پھر ایک گیپ آ گیا، کمیٹڈ جو لکھنے والے ہیں وہ کم ہوتے گئے، اور آپ کے لیے جو ایک بنیادی معیار بن گیا وہ ہے سوشل میڈیا پر ایک فوری شہرت۔ اچھا، سوشل میڈیا کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک حوالے سے بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ نہ صرف آپ کو وہ بے نقاب کر دیتا ہے، ایکسپوز کر دیتا ہے، بلکہ وہ اب جو نیا زمانہ ہے اس کی یادداشت جو ہے نا، میموری، وہ بہت شارٹ ہو گئی۔ سو آپ کیسا ہی عمدہ کام کریں، چیزیں اوپر تلے آ رہی ہیں تو پیدر پہ آ رہی ہیں، اور وہ میموری اتنی شارٹ ہو گئی کہ آپ بڑے سے بڑا جو کارنامہ بھی ہے وہ تھوڑے عرصے بعد مانگ پڑ جاتا ہے، اس کی جگہ پہ وہ نئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو یہ بھی لکھنے والے کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان فورمز کو استعمال کریں، لیکن ان کا اسیر نہ ہو جائیں، یعنی کہ ان کے ہاتھوں خود استعمال نہ ہو، جو کہ ہم ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو پوری دنیا ہو رہی ہے، پوری دنیا ہو رہی ہے، لیکن جو اچھے لکھنے والے ہیں، جو کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ، وہ ہمیشہ اپنے کام کے اندر نئی بات کرنے کی، اپنے زمانے سے جڑنے کی بات کرتے ہیں، اور وہی چیز ہے جو کہ نہ صرف ادب کو آگے لے کے جاتی ہے بلکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے فہم کو بھی وہ بڑھاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں ہم واپس۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ذوق بھی موجود ہے، ان کے ہاں خواہش بھی موجود ہے، اور ان میں شاعری مقبول بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شعر کا فہم یا شعر کا ذوق یا شعر کی طرف رغبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس شعر کی طرف رغبت کم ہو گئی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں عام طور پر، یا جو فرض کریں ہم چاہتے ہیں جیسا۔ تو اس گیپ کو کم کرنے میں ظاہر دونوں طرف سے ہم تقاضا ہر دفعہ وہاں سے کرتے ہیں، تو کیا لکھنے والا جو ہے، جو بٹ صاحب کا سوال ہے کہ کیا لکھنے والا جو ہے اس کو بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے؟ ممکن ہے کہ دیکھیں نا، مطلب یعنی اب یہ جو فون آ گئے ہیں نئے، تو اب یہ پرانے فونوں سے بہتر ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو چلا نہیں پا رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہاتھ لگائیں تو کیا ہو جاتا ہے یہ ہے وہ، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کریں تو آخر سیکھ جاتے ہیں۔ تو کیا لکھنے والے کی طرف سے بھی کوئی کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ اس گیپ کو کم کیا جا سکے جو فہم کا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں ذرا بٹ صاحب کی بات کی طرف جاؤں گا، جو تربیت کی جو بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی، میں اس پہ آتا ہوں، انہوں نے ایک بات کی نصاب کی کہ ہمارے کلاسک کو اردو نصاب کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس تجربے سے گزرا ہوں، میرا بچہ جو ہے وہ 9th کلاس 8th کلاس میں جب اردو پڑھ رہا ہے، اور اس کا سلیبس جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس میں سیرت النبی سے ایک پہلا چیپٹر لیا گیا ہے۔ اب سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کا انہوں نے بچوں کے لیے نہیں لکھی۔ ہماری نصاب سازی جو ہے اردو ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں یہ مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے قطعاً بھی کہ بچے کی عمر کیا ہے، وہ اس سے کیا سمجھے گا، کیا وہ اس کو سمجھ پائے گا کہ نہیں۔ اب اس میں ایسے ادک لفظ ہیں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے پورا ایک جملہ بولنا پڑتا ہے، ایک لفظ کی دفعہ۔ شبلی نعمانی حفظ زبان بہت عالم تھے، اور وہ انہوں نے جو سیرت لکھی وہ بچوں کے لیے نہیں تھی، بڑوں کے لیے تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد کو شامل کیا گیا۔ اب 1857 59 60 کی لکھی ہوئی ان کی تحریریں آج بچہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ڈرامے ایسے دیے گئے، مشکور حسین یاد کا یا کسی کا بھی، اس میں جو زبان ہے وہ دل بھی ہے، اور وہ لینگویج، وہ میرے بچے نے ابرپٹ سوال کیا سختگی سے کہ یہ کون بولتا ہے زبان؟
یہ کون سی اردو ہے؟ نہ آپ بولتے ہیں، نہ ماما بولتی ہیں، نہ نانو بولتی ہیں، نانو تو چلو سب سے بوڑھی ہیں، یہ ان کی زبان بھی نہیں ہے. تو یہ آپ مجھے کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے میں کیا سیکھوں گا؟ کیا میں یہ لفظ استعمال کر پاؤں گا؟ یہ میرے بچے کے سوال تھے. کیا زندگی میں کبھی استعمال کروں گا؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہے. اس بات پر میں نے ایک تھوڑا سا آرٹیکل بھی ایک لکھا تھا، اور میں نے جو اس کے مرتبین تھے ان سے میں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا. تو ان کے جواب یہ تھا کہ جی ہم یہ اگر اپنا تاریخی ورثہ آگے منتقل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تاریخی ورثہ منتقل کرنے کے لیے بی ایس لیول کی کلاسز ہوتی ہیں، ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، وہاں جا کے سیکھ لیں گے. انہوں نے تو بھی زبان سیکھنی ہے، ادب سے ایک لگاؤ پیدا کرنا ہے. ان لوگوں کے نام انہوں نے شیکسپیئر پڑھانا شروع کیا، تو وہ گریڈنگ نیچے تک لاتے چلے گئے. اور شیکسپیئر بچوں کے لیے 1 گریڈ 2 گریڈ 6 گریڈ 7 گریڈ 8 گریڈ. ہم یہ کام تو نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں. یہ نصاب بچوں کو ادب سے دور بھگانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. 99% بچے جو یہ نیم انگلش میڈیم سکول ٹائپ کے بچے جس میں پڑھ رہے ہیں، تو اوپر اپر کلاس کے سکول ہیں، ان کی الگ بات ہے، کہانی الگ ہے. یہ جو ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. اور اردو تو بالکل ہی نہیں آتی. انگریزی چلے پھر بھی 2-4 جملے وہ لکھ پڑھ لیتے ہیں، اردو تو بالکل نہیں آتی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قصوروار جو ہے، میں قصوروار کہہ رہا ہوں، مرتبین ہیں. یہ ان کو اس بات پر ماہر نفسیات ہوتے ہیں نصاب ترتیب کرتے ہوئے کہ کس لیول کا یہ ایک آپ سبق شامل کر رہے ہیں اور کس لیول کا بچہ ہے، کیا وہ اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا. ایک تو بات یہ ہم نے یہاں سے ہی ایک تربیت شروع کر دی اور بھگا دی. اچھا، دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ روح عصر کے تحت لکھا جانا بہت ضروری ہے. ایک بات میں کر دوں اگر آپ اس پہ اجازت دیں، صرف ایک جملہ ہے. کتابیں جو میں ایک نصاب کی جو کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر رہا ایک زمانے میں بنائی گئی تھی، آغاز میں اتنا معاملہ گڑبڑ نہیں ہوتا. آغاز سے مطلب جب سوچا جاتا ہے، مرتبین والی بات آپ نے کی بہت اچھی ہے. اس میں باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں کہ تدریجی مقصود بینچ مارک کیا ہے، یعنی پہلی جماعت تک بچے کو کیا سیکھنا ہے، کتنا سیکھ جانا چاہیے، دوسری تک کیا سیکھ جانا چاہیے، تیسری تک، چوتھی تک، پانچویں تک، وہ کرتے 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 10ویں تک لا کر اس تک لاتے ہیں. اب اگر پہلی والے نے اپنا کام نہیں کیا، دوسری والے نے بھی اپنا کام نہیں کیا، تیسری والے نے بھی اپنا کام نہیں کیا، چوتھی والے نے اس کو وہ نہیں پہنچایا، تو ظاہر ہے 10ویں جماعت تک آتے آتے وہ کیسے وہ یعنی پہلی جماعت والا گیپ تو پورا نہیں کر سکتا. تو وہ بھی موجود ہے. لیکن یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ کیا اس بات کا کوئی انتظام موجود ہے کہ کتاب میں پہلی جماعت کی کتاب میں جو کچھ بتایا گیا ہے، دوسری میں جو کچھ بتایا گیا ہے، امتحان اس طرح کا لیا جائے کہ پہلے دیکھا جائے کہ بچے کو آ گیا کہ نہیں آ گیا، تب اس کو اگلے اس اسٹیج پہ جایا جائے. تو یہ بھی ایک اس میں وجہ موجود ہے. جی میں فی الحال تو ہم جنریشن گیپ والے معاملے کا چلیے وہ کیونکہ درمیان میں ایک بات آ گئی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح عصر کے تحت جو ادب ہوتا ہے وہ روح عصر کا ترجمان ہوتا ہے. تو جب تک وہ اس میں عصر پورا بول نہیں رہا ہوگا تو وہ متاثر بھی نہیں کرے گا. اب جو دیکھیے جو زبان آج کا برتاوا ہے، آج کا شاعر جو لکھ رہا ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں جنزی کا جو شاعر لکھ رہا ہے، وہ آج کی اپنی زبان لکھ رہا ہے. گو کہ اس میں وہ بعض اوقات وہ اصطلاحات نہیں ہیں جو عام زندگی کی سائنٹیفک یا سائبر سے ہمارے پاس آتی ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، وہ بھی لا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح وہ زبان جو ہے وہ لکھ رہا ہے. اب اگر ہم اپنی تربیت کی بات کریں تو ہماری تربیت کیونکہ اس طرح سے ہوئی تھی جس طرح اساتذہ یا سینئرز ہمیں بتاتے تھے، مصرع، کرافٹ، اس میں تراکیب، اس میں استعارہ، اس میں تشبیہ، اور اس میں علامت پیدا کرنا، زمانویت پیدا کرنا، تہداری پیدا کرنا، اور کچھ بتانا کچھ چھپانا. اب یہ ایسا نہیں رہا، کیونکہ جیسا کہ بٹ صاحب نے ایک بات کی، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، ہر چیز 1 سیکنڈ کے بعد ایک کلپ بدلتا ہے. ایک دفعہ وہ ایم ٹی وی لگتا تھا جب، تو وہ ایک گانا چل رہا تھا، وہ انگریزی کا ہی تھا، اس میں 1 سیکنڈ پہ انہوں نے کوئی 70 تصویریں دکھا دیں. 1 سیکنڈ میں شٹ سے ایسے بدل رہی ہیں نا، منظر کیوں ٹک کے ایسے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں. میں نہیں اس سے حظ اٹھا سکا، اس بدلتی ہوئی ایک دم میری آنکھوں پہ وہ میرے
اور دماغ پہ بوجھ بن گیا. میرا خیال ہے اس سے تاثر ہی یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تیزی کا, وہ دکھانا مقصد نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تو مطلب عام بھی پتہ ہے نا کہ بھائی 1 سیکنڈ میں 70 تصویریں آپ گزاریں گے, تو کیسے آپ, کیونکہ 1 سیکنڈ میں تو فریم بھی 30 ہوتے ہیں جو عام چلتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, 70 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے تیز چلا رہے ہیں, تو وہ تو یعنی ایک تصویر بھی لگاتار بنائی ہوئی تو اس کا تاثر بھی نہیں بنتا, مختلف تصویروں کا کیسے بنے گا؟ جی میں بالکل وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاثر میرا نہیں بنا نا. اب اسی طرح سے یہ جو ایک شعر وائرل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا شعر ہے, اچھا اب یہ نہیں ہے ایسا کہ عام قاری جو ہے وہ اس شعر کو سنتا نہیں ہے یا سمجھتا نہیں, کیونکہ وہ لائک کرتا ہے اس کو, شیئر بھی کرتا ہے اس کو, اور ایک ہی شعر کسی کا جو مقبول ہو جاتا ہے وہ کئی سائٹس پہ کئی جگہ پر ہمیں مل جاتا ہے, وہ بار بار وہ سامنے آتا ہے اور مختلف لوگوں نے وہ شیئر کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شعر سفر کر گیا ہے, ٹریول کر گیا, کہیں تک پہنچ گیا. اب اصل معنویت کا مسئلہ ہے اس کی, فوری تاثر. شعر وہ مقبول ہو رہے ہیں جو فوری تاثر کیا, جن کے اوپر کیونکہ 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں یا 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں ایک شعر پڑھا گیا ہے, اور 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں وہ کنوے بھی ہو گیا, اس کو کنسیو بھی کر لیا ہے, اس سے حظ بھی اٹھا لیا. اب اگلی بات یہ جو فوری تاثر ہے یہ وہ پائیداری پیدا نہیں کرنے دے رہا جس کی آپ ہم تقاضا بھی کرتے ہیں نا. اچھا اب جب کہیں اس کا ویروا ہوگا, کہیں اس کو مکمل طور پر اسٹڈی ہوگی, تو شاید اس سے کچھ سائیکلوجیکل فنامنل نکالے جائیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں, اور وہ لا محالہ اس طرف جائیں گی جو جن زی کے پرابلمز ہیں اور ان کے مسائل ہیں. اب دیکھیے ہر چیز جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ تیز رفتاری سے بدل رہی ہے, ہماری خوراک بدل گئی ہے, ہمارے لباس بدل گئے ہیں, ہماری زبان بدل رہی ہے, ہماری اصطلاحات روزمرہ کی بدل گئی ہیں, تو ظاہر ہے اس پہ تو فرق پڑنا تھا. اب ہم اگر یہ تقاضا کرتے بھی ہیں تو یہ جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ جو نئے پرانے لکھنے والے ہیں ان کو روئے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی زبان, ایسے موضوعات اور ایسی اسلوب میں لکھنے کا کی کوشش کرنی چاہیے. میں جسٹ مقبولیت کی بات نہیں کر رہا, تاکہ ان کو ساتھ مل جائیں, ساتھ ایک ایسوسیشن پیدا ہو جائے نا, ایک ہارمنی پیدا ہو جائے اس جنریشن میں. اس میں ویسے اس کے بارے میں بھی ایک بات ہے جو یہ پیدا کیسے ہوئی, ایک دم سے ایسے نہیں ہوئی, اس پہ پھر بات کر لیتے ہیں. اس میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا اس پہ بھی ایک بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کو پیس تیز کی جا رہی ہے تو کیا واقعی تیز ہوگی یہ پیس, یا آپ کو وہ خاص کسی مقصد کے تحت تیز کی جا رہی ہے؟ یہ بہت عام بات ہے. اچھا پیچھے آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے جو مزاج ڈھلتے ہیں نئے سانچوں میں, تو ان کے پیچھے بعض اوقات روح اثر کام نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ ان کے پیچھے جو یہ فتنہ اثر کام کر رہا تھا, جو مطلب ہماری جو اب اس کا کیا نام دوں کہ کارپوریشنز کام کر رہی ہوتی ہیں. اب کارپوریشن ایک آپ سمجھ لیں کہ سمبولک چیز ہے, لیکن کارپوریشن سے مراد ہے کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں جو مارکیٹ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک خاص طرح سے ڈال رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک دوست کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ گیا تو پیزا کھانے کے لیے بیٹھے, تو بہت تیز میوزک لگا ہوتا, تو میں نے کہا اتنے تیز شور میں آپ کیسے کھا لیتے ہیں, یہ تو آپ کا نظام ہی کام نہیں کرتا اتنے تیز شور میں, اور اتنی زیادہ انتشار ہے اس سارے وہ جو ہوٹل کے منظرنامے میں, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو کھانے کے وقت عام طور پہ میوزک مدھم رکھا کرتا ہے, لیکن پیزا کھانے کا میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں تیز رکھا, اور کہا جاتا تھا کہ خاموشی سے کھائیں. اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ آپ کے کوئی سماجی وہ ٹیبو تھا, وہ بلکہ وہ آپ کے جسم کے جو تقاضے ہیں, نظام کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق مناسبت سے تھا کہ آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ کھائیں. اور آج بھی جو ڈائٹیشین ہیں, جو بڑے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کھائیں تو خاموشی کے ساتھ اور پورے ارتکاز کے ساتھ کھائیں. لیکن اگر وہ پرشور ماحول پیدا کر رہے ہیں اور آپ کو ایسی چیز کھلا رہے ہیں کہ جو اس پرشور ماحول میں ہی آپ بہتر طور پہ کھا سکتے ہیں, اسی طرح کی جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس پہ بھی اعتراض کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور یہ بہت زیادہ کرٹیکل ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ.
اس میں آپ کو داد دوں گا ویسے کہ آپ ہر ایک معاملے سے مارکیٹنگ ڈھونڈ لاتے ہیں. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ غلط ہے؟ نہیں بات نہیں ہے تو درست بالکل. مارکیٹ کا ایک جو معاملہ ہے نا وہ آپ ڈھونڈ لاتے ہیں. بڑا خوفناک معاملہ ہے. اس پہ ہمیں بار بار سوچنا چاہیے. اور یہ کس طرح نہ صرف آپ کو جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی اور روحانی طور پہ بھی آپ کو بدل گیا، اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھیں ادب کا کردار کیا ہے. ادب کے دو میرے خیال میں بنیادی کردار. اگر آپ کی معذرت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جو بات آپ شروع کرنے ہیں وہ ذرا لمبی بات ہے، تو صرف جانے کی بجائے اگر آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی، تو یہ تو کسی طرح جو اس وقت موجود نسل ہے اس کو کمپیٹیبل بنانے کا طریقہ ہے نئے لوگوں کے ساتھ. یہ ہم کیوں توقع رکھ رہے ہیں کہ ہماری نسل ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے؟ وہ اپنے لوگ کیوں نہ پیدا کر لیں ہمارے ساتھ منسلک ہونے کی بجائے. جس نسل یہ بات اس میں میں بات عرض کروں گا، آپ اس پہ کمنٹ کر دیجیے اور آپ کر دیجیے. میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ ادب کے جو دو مقاصد ہیں نا بنیادی، ایک تو ہے ترجمان کا مقصد ہے اس کا کہ وہ آپ کے جو بھی معاشرے کے بنیادی رویے ہیں، جو لہریں ہیں فکری طور پہ، اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کی عکس بندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک جو خیر کا عمل ہے اس کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں، اور وہ اسے ہم کہتے ہیں اصلاح کا عمل، رہنمائی کا عمل. سو ادبی ذوق کی جہاں وہ تسکین کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھی بات. سو یہ جو تربیت کا حصہ ہے وہ مائنس ہے. اور وہ اسی لیے مائنس ہے کہ ہمارے جو سب تو نہیں لیکن بہت بڑی تعداد لکھنے والوں کی جن کے ہاں ادب سے کمٹمنٹ کم ہے، اور جو دیگر مقاصد ہیں ریکگنیشن یا مقبولیت یا جو بھی آپ ریٹرن سمجھ لیں، اس سے ان کی کمٹمنٹ زیادہ ہے. ادب سے کمٹمنٹ جب تک آپ کی نہیں ہوگی تب تک نہ آپ وہ اصلاح والا پہلو یا خیر کے عمل کو آگے بڑھانے کا جو عمل ہے، یعنی سماجی ثمرات کی بجائے ذاتی جو ثمرات ہیں ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو دوسرا ایک اس کا وظیفہ جو ہے ایک ذوق کی تربیت کا، اس پر وہ تھوڑا فوکس کرے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ اب دیکھیں اس پہ وہ کمنٹ کرے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ذریعے ہے وہ اس کو سجیسٹ کرے. مثلا میں پوائنٹس لکھ رہا تھا میں کہ یہ سارا معاملہ ہے، اس کی اصلاح کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. میرے خیال ہے اس کو ہم اگلے اس پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ذرا ہو گیا لمبا. بالکل ٹھیک. تو جناب والا جو عاصم بٹ صاحب کی بات ہے بہت عام ہے، اس پر آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ اچھا، اپنا لکھنے والا پیدا کرنے والا جو. ہاں یہ بڑی خاص بات ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹی بھی بات کرتا ہوں. جی یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ نئی نسل اپنا لکھنے والا پیدا کر لے، اس پہ فرمائیے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نیا لکھنے والا ان کے پاس وہ ہیں، موجود ہیں. اچھا، یہ جو 90 کی دہائی تک کے لوگ تھے نا، دہائیوں میں تو خطیں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم ایسے ہی فرض کر لیتے ہیں 90 کی دہائی تک جو ہم آپ کی ایک نسل تھی، اس کے بعد جو نسل پیدا ہوئی. اچھا، میں آئی وٹنس ہوں. ان میں سے 2-4 لڑکے تھے، انہوں نے نعرہ لگایا باقاعدہ نسل نو. انہوں نے یہ طے کیا اور ہم موجود تھے کہ یہ بزرگ شزرگ ختم، یہ ان کی تربیت کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم خود سیکھیں گے، خود کریں گے، ہم اپنے مشاعرے کریں گے، ہم اپنی محفلیں خود لگائیں گے، ہم کسی کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گے. اچھا، انہوں نے یہ اس پہ کام شروع کر دیا، باقاعدہ واقعہ کیا، اور وہ انہوں نے نسل نو مشاعروں کے دھوم مچا. اب یہ پنڈی سے شروع ہوا کام، اور پنڈی کے شہر ایک ہوٹل ریسٹورنٹ کی ایک ٹیبل سے، اور یہ پھر لاہور اور پھر پورے ملک میں پھیل گیا. تو یہ واقعی دیکھتے دیکھتے ہوا کہ وہ ایسے وہ آپس میں بے پناہ جڑے ہوئے لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جڑے ہوئے کئی نسلیں نو اب ہو گئے ہیں. ہاں نہیں، اب تو وہ ظاہر ہے میں نے ایک آواز کی بات، ہاں اس کے بعد بھی ایک جنریشن آ گئی ہے، ان کے بعد بھی آئی ہے جنہوں نے ان کی پیرلل کچھ اور لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ ایک نسل نو کہتے ہیں. نہیں، اب تو ہر جگہ ایک الگ الگ ہو گئے نا، گروپس بن گئے نا. اب تو گروپس بن گئے. ٹھیک ہے. اب تو وہ گروپس اپنے اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ کامیاب ہیں، کچھ مشاعروں میں ہیں. ہاں وہ گروپنگ ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا یہ معاملہ، یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی. اچھا، اور یہ فیصلہ کر کے کٹ کیا گیا. یہ فیصلہ میرے نہیں خیال کہ فطری فیصلہ ہے. ایک فطری ہوتا ہے نا، آپ آج چل رہی ہے ایک جنریشن دوسری کے ساتھ، اور وہ ایک فطری تقاضوں کے مطابق الگ ہو گئی ہے،
اوکے جیسے کہ بٹ صاحب نے بھی بات کی مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک فوراً بات آئی کہ پہلے جینٹل مین کا تصور تھا فلموں میں بھی، اور دیکھیے ہیرو ٹائی شائی لگا کے سوٹ پہن کے آتا تھا، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ٹین ایجر جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا گیا برانڈس دی، اور انہوں نے کلچر مثلا ٹی شرٹ جینز اور یہ کیجول، اور ہیرو بھی فلموں میں وہی شرٹ اتار کے بھی ہیرو، یہ اب خوراک میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، مثلا جنک فوڈ کی طرف یہ پوری مارکیٹ اکانومی لے، شاید ان باتوں کا اثر کچھ تو اس جنریشن پہ بھی ہونا تھا۔ اور وہ ٹین ایجر سائیکالوجی کیا ہے وہ میرے اندر بھی ہے، شاید کہیں آ گئی ہے، کیونکہ میں مستقل وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہوں، کر رہا ہوں، تو میں آج 60 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میں اس طرح کا 60 سال کا بوڑھا جو میں دیکھتا تھا، میں اپنے آپ کو اس طرح کا نہیں دیکھ پا رہا۔ مائٹ بھی میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں، میں اگر ہوا ہوں جو 65 میں پیدا ہو کے 90 تک میں وہ اس میں تھا، اس فیز میں تھا۔ نہیں، آپ ٹام کروز کو دیکھیں تو دل تو نہیں کرتا کہ آدمی 60 سال کی عمر میں ایسا ہو جائے، 70 سال کی عمر میں کیسے جوان۔ ہاں بالکل، تو یہ تبدیلی جو آپ نے بات، سوری میں نے آپ کی بات، یہ جو آپ نے بات کی یہ پہلے بھی میرے خیال میں تھا۔ 1932 میں انہوں نے انگارے لکھی اور انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے کسی کو نہیں مانتے، لسانی تشکیلات والوں نے کہا کہ یہ بالکل فضول زبان لکھی جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ہر زمانے میں وقفے وقفے سے ایسی لہریں آتی رہی ہیں، اب نہیں ہے، جنہوں نے پچھلی، لیکن فرق ہے، ایک بنیادی فرق ہے۔ انگارے والوں نے کسی خاص اسلوب کی بنیاد پر انہوں نے اگر کچھ توڑا ہے کر کے دکھایا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ کر کے دکھایا۔ تشکیلات والوں نے کچھ توڑا ہے تو ساتھ کچھ بنا کے بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں اس تحریک کے، اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے، اس تحریک کے اچھے خاصے اثرات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے نعرہ بلند کیا تھا، ہم صرف ان تک رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن آگے چل کر اس تحریک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اور کچھ لکھا، وہ خواہش ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ بات کہ ادبی میدان میں آپ پچھلے کو توڑیں، آپ روایت کو توڑیں، آپ جو بزرگ نسل ہے اس سے جان چھڑائیں، ان کی بات نہ مانیں۔ آپ لکھے ہوئے کی بات کر رہے ہیں، میں یہ لکھے ہوئے کی بات نہیں کر رہا سر، آپ لکھے ہوئے کی بات کر رہے ہیں نا، میں لکھے ہوئے کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی لکھت کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ گروپنگ کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی صرف، لیکن صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ جو اختلاف ہے وہ ادبی بنیاد کی بجائے وہ گروہ بندی کی بنیاد پر ہے، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ لکھنے کی بنیاد پر ہے۔ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پولیس کا کام ہوتا ہے چور کو پکڑنا، تو پولیس والے اگر 4 ہیں، چور 2 ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن اگر چور 4 ہو جائیں پولیس والا ایک ہو جائے کہ ان کا قانون چلتا ہے، پھر بہتر کو سمجھے گا کہ تو وہی ہوا کہ وہ جو ایک دوسرا وظیفہ تھا نا کہ ادب ذوق کی تربیت کرنے والا، اب وہ چونکہ وہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، اور جو ادبی ذوق کی تفر و تباہ کے لیے جو لکھا جاتا تھا ادب، وہ اب لوگ زیادہ ہو گئے، تو اب وہ غالب آ گیا، تو وہی معیار بن گیا۔ لیکن پھر بھی جو لوگ کمیٹڈ ہیں ادب کے ساتھ، اب دیکھیں کہ تخلیق کا جو، میں آخری بات کروں، تخلیق کا جو مطلب ہے وہ ہے پورا جو مواد موجود ہے آپ کے پاس اس سے نئے سانچے، نئے ڈھانچے پیدا کرنا۔ سو یہ وہ چیز جو کہ پرانے سانچوں کو توڑ کے نیا نہیں بناتی، وہ تخلیق کے زمرے سے نکل جاتی ہے ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ ادب کو ناپیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ 80-90% ادب آپ کا اس سے فارغ ہو جائے گا، ادب کی تعریف سے ہی نکل جائے گا، ادب کی تعریف سے نکل جائے گا، تخلیق کی تعریف سے نکل جائے گا۔ آخری بات اس معاملے پر آپ کی؟ اچھا، میں بالکل مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل کی میں نے بات کی ہے، یہ جو ہم آپ تھے، ہم ایک عمر تک آئے، اس وقت ہم جوان ہوئے ہیں، اور یہ ایک نئے آئے، انہوں نے اپنا الگ سے ٹھیہ بنا لیا۔ اچھا، اب وہ بزرگوں سے ہم داد لینے کے چکر میں تھے، بزرگوں نے تو ہمیں اس طرح داد نہیں دی جس طرح ہم توقع کر رہے تھے، نئی نسل نے اپنا الگ ٹھکانہ بنا لیا، ہم پینڈولم بن گئے بیچ میں میں اپنے دکھ کا وہ کر رہا ہوں، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے دوست بھی ہم سمیت میرے اور آپ سب کے، وہ جو ہونا چاہیے تھا مقام و مرتبہ، کام ہے، میں کام کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرف دیکھا ہی نہیں جا رہا، اس جنریشن کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، یہ بھی نہیں دیکھ رہے، بزرگ تو چلے گئے، تو وہ یہ کوئی الینیٹ ہو گئے، بس اتنی بات کرنی تھی۔ چلیں، یہ ذاتی بات آ گئی، ہاں، میں جیسی بہت ساری باتیں، لیکن ہماری جنریشن میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نئی بات کرنے کی کوشش کی، یہ بہت اہم بات ہے، جو کہ ایک ادیب کا بنیادی وظیفہ ہونا چاہیے۔
اور یہی ایک جو بازوق کاری ہے وہ بھی اسی بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ کو نئی بات کریں، جو باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں سنی ہوئی ہیں انہیں آپ پیرائے میں آپ ہمیں وہی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ ایک تفریح کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ سن بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا جس طرح وہ لوگ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ وہ برگر ہو، تو اس برگر کی جو افادیت ہے وہ اب شاعری کی رہ گئی اتنی ہی. تو میرا خیال ہے یعنی اس پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جتنا زیرک ہے نیا کاری اس کی جو تشفی ہے وہ عمومی معاملے سے اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا لکھنے والے کو ایسا پیرایہ اختیار کرنا پڑے گا جو اس کی دونوں طرح سے یعنی اس کے زمانے کی جو ضرورت ہے وہ بھی اس کے ذوق کی بھی، اور اس میں ایک بات بھی رکھے جو وہ اعلیٰ ادب تک اس کو لے کے جائے. تو میرے خیال میں جتنی باتیں ہم سے ہو سکتی تھیں اس موضوع کے آس پاس وہ ہم نے کی، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں.